امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی حل بتائیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، جمعہ کا دن ہے۔ امام علی علیہ السلام آسمان کو دیکھا اور فرمانے لگے، اے بندے خدا، میں اللہ رسول سے سنا ہے کہ ہفتے کے تمام دن میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ جو انسان جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھے اور پھر آسمان کو دیکھ کر یہ کہے کہ اے اللہ، تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا، اس جمعہ کے دن اختتام سے پہلے میرے تمام پریشانیاں ختم فرما، میری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان خلوص دل سے جمعہ کے دن یہ دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس دن میں زمین پر برستی ہے اور تمام فرشتے ایک ایک انسان کی طرف منہ کر کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس دن میں اللہ سے اپنی مراد پانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے۔ بے شک جمعہ کے دن سورہ رحمان پڑھ کے مانگے کوئی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ بھی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی علیہ محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علیہ ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی علیہ محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علیہ ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن ہے۔ اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے اس کے قدم سے آسمان تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشن ہوگا اور 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی ہوگی۔ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لیجئے۔ پڑھنے والے کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگلے جمعہ تک ہر قسم کی برائیوں سے اللہ اسے حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ تسبیح سب جگہ بھیج دیجئے، لوگ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے گا، اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پہلو کے درد سے، نیز وہ جال کے فتنے سے بچا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کا ایک اہم وظیفہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو دوسرے جمعہ تک اس کی وجہ سے آفت و شر سے محفوظ رکھے گا۔ جمعہ کے دن آیت الکرسی کا کمال۔ ہر جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھے۔ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف،
عمل کے بعد جب مغرب کی اذان شروع ہو اس وقت سجدے میں جا کر 5 منٹ گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ یہ عمل 7، 14، 21 جمعے اصول مقصد تک کرے۔ نوٹ: جتنی عمل میں توجہ زیادہ ہوگی اتنا زیادہ نفع ہوگا، اتنی بندش، بیماریاں اور مشکلات زیادہ جلدی ختم ہوں گی۔ خیال رہے کہ جماعت کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر 1 لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ جو شخص سب سے پہلے جمعہ کے دن پہلی صفحہ میں یعنی اگر پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر دوسری گھڑی میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اگر تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں گھڑی میں گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل نبی کی سنتوں کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔